السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عمار مظہر صاحب ہیں حافظ آباد سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے تاشقند میں بھارتی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، ساتھ ہی بھارتی صحافی کو بھی منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو کب سے کہہ رہے ہیں مہذب ہمسائے بن کے رہیں، لیکن کیا کریں، RSS کی آئیڈیالوجی بیچ میں آ گئی ہے۔ یہ ہے ہمارا عمران خان، جبکہ آج بھی اپوزیشن کشمیر میں اپنا چورن بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا، جبکہ عمران خان تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ عمار مظہر صاحب، انفارچونیٹلی ہماری سیاست جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ سیاست ہے یا نجاست ہے۔ یہ عمران خان کے بارے میں یہ بات کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے کہ وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ، ایک حوصلہ مند آدمی ہے، اور جو جسے کہتے ہیں نا لفظ چبانا، منسنگ آف ورڈز وغیرہ، اس میں بلیو نہیں کرتا۔ ایک بات ہے، میں چند دن بعد شاید کالم لکھوں چو اینڈ لائے پہ، کہ امریکنز نے ایک زمانے میں، بڑے سینئر امریکنز آبویسلی، چو اینڈ لائے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انہوں نے چو اینڈ لائے نے چائنا کے ذریعے سے بڑھایا، اس نے ہاتھ نہیں۔ پھر ایک اور بندے نے یہ حرکت کی، اس نے ایک ہاتھ میں کوئی گلاس پکڑا ہوا تھا پانی کا، دوسرے سے اس نے سگریٹ سلگا لیا، نہیں، لیکن چو اینڈ لائے سب نے وہ باز نہیں آئے۔ اگلی ملاقات پہ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو بندہ امبیرس ہو گیا، اور فائنلی وہ دونوں لوگ جو تھے وہ چو اینڈ لائے صاحب کے مداح ہو گئے۔ اس وقت مجھے زبانی یاد نہیں آ رہا، یہ میں اگلے پروگرام میں اس کے حوالے سے وہ بتا دوں گا۔ لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے، انفارچونیٹلی میں یہ بات بڑے دکھ سے کر رہا ہوں کہ ایک پارٹی جتنی بھی امپورٹنٹ ہو، قابل احترام ہو، RSS کی آئیڈیالوجی، کسی بھی آئیڈیالوجی ہو، میں تو ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، اس کا عکس جو ہے پورے ملک پہ، ہندوستان کے بارے میں یہ ریالٹی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا جو ہے اس کو یہ انتہائی خطرناک ویپنز کے پہاڑ پہ بیٹھی ہے۔ ہمیں بردبار، معتدل مزاج اور میانہ روی کو پسند کرنے والے لیڈرز کو انکریج کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہندوستان کا اپنا معاملہ ہے، ہندوستانی جانے اور ہندوستان کی ایلیٹ جانے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، کچھ ہو جائے، یہ عمران خان سے کسی لچک کی توقع رکھنا انٹرنلی یا ایکسٹرنلی، اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران کو ٹھیک طریقے سے جانتے ہی نہیں۔ یہ ہیں جی علی حمزہ صاحب، کوٹ موکھل۔ اب میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی جہالت کا، میں اس علاقے سے واقف نہیں ہوں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو سنتا ہوں اور آپ کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ تبدیلی بھی آئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پروگرام ثقافت پہ بھی کریں، کیونکہ ہم لوگ اپنی ثقافت بھولتے جا رہے ہیں۔ علی حمزہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ ثقافت کوئی خلا اور ہوا میں تشکیل نہیں پاتی، تو ثقافت کسی بھی ملک کی ہو، یہ ہوا اور خلا میں تشکیل نہیں پاتی۔ یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے، گلوبل انوائرمنٹ، اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً when I was a teenager اور اچھے اسکولز میں پڑھے، سارا کچھ ہوا، لیکن اس وقت یہ برگر اور یہ سینڈوچ وغیرہ تھا، لیکن نہیں، بے شمار چیزیں جو آج ہمارا معمول بن گئی ہیں، یہ پاسٹے یہ نہیں تھے۔ اچھا، ایک زمانے میں گڈے ہوتے تھے، ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا، خچر، اونٹ، یہ سواریاں ہوتی تھیں۔ اب بالکل وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ ٹیلی فون کا کوئی تصور ہی نہیں تھا،
تصویر بہت بڑا عجوبہ تھا، لاؤڈ سپیکر بہت بڑا عجوبہ تھا، ہمارے سو کالڈ علماء بھی ان پہ لیکچر دیتے رہے. تو یہ سارا کچھ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کی ثقافت کو بھی متاثر کرتی ہے. پہلے میں جب بچہ تھا تو ہمارے گھر سارا علاقہ ہی آیا کرتا تھا فون کرنے، فون ہی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس. اب صورتحال ہے کہ ماں اپنے دور دراز ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بیٹے سے بات کر رہی ہے اور اس کی تصویر بھی دیکھ رہی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ بھی گپ لگا رہی ہے. اچھا، جب ٹی وی نہیں تھا تو اکبر اعظم کے محل میں، جو پورے بر صغیر کا شہنشاہ تھا، اس میں ٹی وی لاؤنج نہیں تھا. اس کے گھر میں سب کچھ ہوگا، ٹی وی لاؤنج نہیں تھا چونکہ ٹی وی نہیں تھا. اس کے بعد جب ٹی وی لاؤنج اس وقت آیا جب ٹی وی آیا، اس سے پھر آپ کے کلچر، عادات، اتوار، فلانا، کبھی ہم چھتوں پہ سوتے تھے، پھر ایئر کنڈیشنرز آ گئے، فلاں چلے گئے. تو ثقافت کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل ارتقاء کا نام ہے. تو اس میں پھر جو سپیریئر قومیں ہوتی ہیں جن کا غلبہ ہوتا ہے، جو چاند اور مریخ تک پہنچتی ہیں، ان کی چیزیں جو ہیں وہ پھر ڈومینیٹ کرنے لگتی ہیں، وہ لیڈ کرنے لگتی ہیں، وہ آپ کی چیزوں کو پھر وہ ایکلپس کر جاتی ہیں چونکہ خود آپ کے لیے ان میں آسانی. اب ہاؤ کین یو لیو ود آؤٹ اے فون؟ بجلی ہے، ایڈیسن نے بنائی تھی، کیا بجلی کے بغیر ہمارا گزارا ہے آج؟ ایسا نہیں ہے. ٹرین ہے، ایئر کرافٹس ہیں، جہاز ہیں، پلینز ہیں، تو وہ یہ سارا کچھ ثقافت. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک زمانے میں چھتوں پہ اور سینوں میں سوتے تھے، چڑکاؤ ہوتا تھا، بڑی بات ہے جی پیڈسٹل فین لگا. اب اگر کمرے میں ایئر کنڈیشنر ہے تو کدھر گئیں چھتیں؟ سو پلیز اس کو ذرا اور طریقے سے دیکھیں. شپرا ان کا نام ہے. آگے جو ہے وہ اٹ از سو ڈیفیکلٹ آئی کی ناٹ پروناؤنس، میں اپنی بہن سے معذرت چاہتا ہوں. یہ آگے ہے SRIVASTAVA. تو اگر ہماری آمد و رفت کھلی ہوتی، ہم خوبصورت پڑوسیوں کی طرح رہتے تو میں ہندی بھی سیکھتا، مجھے لفظ بولنے میں دقت نہ ہوتی. لیکن افسوس صورتحال ایسی نہیں ہے. بہرحال ہماری یہ بہن شپرا کہتی ہیں کہ میں انڈیا سے آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کوئی بناوٹی بات نہیں کرتے، جو ہوتا ہے سیدھی طرح بول دیتے ہیں. عمران خان میں بھی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ایماندار بندہ ہے. اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے بھارت میں بھی کوئی عمران خان کی طرح کا رہنما ہے جس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. دیکھو بہن، میں بہت زیادہ تو واقف نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کون کون سے لوگ پائپ لائن میں ہیں. جو آپ لوگوں کی بڑی لیڈرشپ ہے، وہ کانگریس ہو گئی، یہ جو حکمران، ان سے تو میں واقف ہوں، جانتا ہوں یہ کرتے کیا ہیں. یہ ان کے بیانات بھی ہیں، ہمارے یہاں چھپتے ہیں، ہم کوئی ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن کون پائپ لائن میں ہے؟ عمران خان واز اے سپر سٹار جب وہ پالیٹکس میں آیا. اس کے باوجود 22 سال وہ ایک زمانے میں تو بطور پولیٹیشین اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا. سو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کے ملک میں کون کون سے لوگ ہیں جو اس وقت پروسیس میں ہیں. تو آئی ایم سوری، میں نہیں سجیسٹ کر سکتا، لیکن ایک بنیادی بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دنیا گلوبل ولیج ہے، ہمیں گلوبل ولیج کے شہریوں کی طرح سوچنا چاہیے. اور پڑوسیوں کو تو ویسے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں، کو بھائی چارہ. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی ملک کا سربراہ اگر اس کے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز ہے، وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا بڑا ہوتا ہے، اس کا بزرگ ہوتا ہے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تھوڑا بہت تعصب سمجھ میں آتا ہے، چونکہ اپنی سگی اولاد کے اندر بھی آپ کا کوئی بچہ فیوریٹ ہوتا ہے. اچھا باپ کوشش یہ کرتا ہے کہ باقی بہن بھائیوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ میرا فیوریٹ ہے. سو اس لیے ایم سوری، میں اس سلسلے میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. میں تو ایک موٹا سا ایک معیار ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. کہ آج کل پروگراموں میں کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو غدار نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے. مگر ایک ایسا شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو اور کرپشن کر کے پیسہ دوسری ملکوں میں بھیجے، وہاں جائیدادیں بنائے، اپنے بچوں کو وہاں اسٹیبلش کرے، جس نے اپنی ملک کی جڑیں کمزور کی ہوں، ملک تباہی کی طرف دھکیلا ہو، اس میں اور غدار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا آپ مجھ جیسے جاہل آدمی کو یہ سمجھا سکتے ہیں؟ محمد موسیٰ صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے خود کو جو جاہل کہا، یہ آپ کے پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے. آپ کا سوال بڑا
برائٹ ہیں، خوبصورت ہیں، آف بیٹ ہیں، ان یوزول ہیں، اور آپ ہرگز جاہل نہیں ہیں، لیکن کثر نفسی اچھی ہوتی ہے، اور انسان عالم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ، مجھے نہیں پتا میری پشت پہ کوئی تل ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کیا عالم ہونا ہے؟ یا یہاں ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، یہ جی علامہ ہے، یہ عالم ہے، یہ عالم شالم کوئی نہیں ہوتا، بس ہم تھوڑا بہت ہی کسی نہ کسی کام کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو سوال ہے آپ کا، اس کے بارے میں میری بنیادی گزارش یہ ہے، غداری بہت اور چیز ہے، کرپٹ ہونا اور بات ہے۔ یہ شریف وغیرہ باقی یہ کرپٹ ضرور تھے، کوئی شک نہیں، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میری نہ پیپلز پارٹی سے ایک زمانے میں تھا، ان کے لیے جیلیں بھی کاٹیں، اس کے بعد جب ہوش آئی نہ ان کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا، نہ کبھی یہ نون لیگ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چند میرے ذاتی دوست احباب ہیں جس سے میرا پیار محبت ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی سال 1.5 سال ہوا تھا جب میں پھٹ پڑا تھا۔ سو میری کمٹمنٹ اگر کوئی ماڑی موٹی ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اس ملک کے شہریوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کریں۔ خدا کی پناہ، میرا رب جانے اور وہ بندہ جانے، یہ سرٹیفکیٹ میری اوقات ہی نہیں۔ سو غداری اینڈ ٹو بی کرپٹ، بے شمار جیپنیز پرائم منسٹرز فارغ ہوئے کرپشن کے چکر میں، کبھی کسی نے ان کو غدار نہیں کہا، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ باقی جو آپ کی مرضی۔ کراچی سے لکھتے ہیں کہ جی عام طور پہ میڈیا، سوشل میڈیا میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، نیب کس کو طلب کر رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مثلاً اخلاقیات، صفائی کا نظام، آبادی کو کنٹرول کرنے میں ناکامی وغیرہ وغیرہ، تعلیم کی کمی۔ نادر علی مفتی صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور اگر آپ میرے کالمز دیکھتے ہیں تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا پرابلم اقتصادیات کی بربادی نہیں، اخلاقیات کی بربادی ہے۔ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہی کسی معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرہ نام کی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہ میری اپنی ایک تھیوری ہے۔ معاشرہ کا لفظ نکلا ہے معاش سے۔ معاش جب تک ایسا نہیں ہوگا اس ملک میں، یعنی اس ملک کی اکانومی ایسی نہیں ہوگی جس میں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔ میں یہ نہیں کہتا سب جیسے، سب ایک جیسے ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ہماری شکلیں نہیں ایک جیسی بنائی، قد نہیں بنائے، رنگ نہیں ایک جیسے، مزاج ایک جیسے نہیں بنائے، تو یہ مساوات کا کانسیپٹ غلط ہے۔ مساوات یہ ہے کہ when it comes to the basic needs، بنیادی ترین ضروریات زندگی ہر بندے کا حق ہے، وہاں مساوات ہونی چاہیے۔ اب میں تو کوئی فلاسفر نہیں ہو سکتا، کوئی سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا، میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے برابر ہو سکتا ہوں، یا ایون مودودی صاحب کے برابر ہو، نہیں ہے، یا میں قائد اعظم کے میں برابر ہوں، ہمسر ہوں، بالکل نہیں ہے۔ سو بنیادی طور پہ جب تک آپ کا معاشی نظام ایسا نہیں ہوتا جن میں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، معاشرہ ہوتا ہی نہیں، معاشرہ بنتا نہیں، ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک آوارہ ہجوم، آپ کا رخ ادھر ہے، میرا ادھر ہے۔ جب تک ہمارے دکھ سکھ مشترکہ نہیں ہوں گے، پینز اینڈ پلیئرز جب تک ہماری ایک جیسی نہیں ہوں گی، ہم ایک معاشرہ نہیں بن سکیں گے۔ بڑا بیسک سا سوال ہے یہ۔ سید شاہد عباس ہیں منڈی بہاؤالدین سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ جی محنت کرو، اگر کچھ بننا ہے تو محنت کے بعد منزل ملتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ مزدور سے زیادہ محنتی کوئی نہیں، لیکن پاکستان میں مزدور در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو سید شاہد عباس صاحب، گزارش یہ ہے، محنت ان رائٹ ڈائریکشن۔ آپ نے ٹھیک کہا، ایک لائر ہے، اب آگے لائرس کی بھی قسمیں جو اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ پروڈکٹیو، ہاؤ کریٹو یو آر۔ مزدور اینٹیں اٹھاتا ہے، فزیکل لیبر ہے اس کی۔ تو یہ تھوڑا سا ہم محنت کے لفظ کو کنفیوز کرتے ہیں۔ محنت کے بھی لیول ہیں، محنت کے لفظ اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، کس ٹائپ کی محنت آپ کر رہے ہو۔
ایک بندہ پاکستان کا ٹاپ کا کارڈیالوجسٹ ہے، تو اس کو تو آپ کسی عام محنتی بندے سے نہیں ملا سکتے. محنت آپ کس ڈائریکشن میں کر رہے ہو، کس سینس میں کر رہے ہو، اس کی نوعیت کیا ہے، تو دیٹ ڈپینڈس. وہ فیصلہ کون ہوتا ہے. صرف محنت، اس لفظ کو ری ڈیفائن کریں، اس پہ اثر نو غور کریں. محنت کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس میں ڈیپتھ کتنی ہے.